آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تنگ تھا۔ ناول جنت کے پتے، ناول نگار نمرہ احمد، قسط نمبر 9۔ دوپہر کا کھانا وہ سبانجی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھی۔ رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا تھا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں طلباء کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کے بھول جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو جائے، وہ چولہے کو آٹومیٹک تھے۔ ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا اور ایسے بیکار چولہوں سے دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور دیا سا تھا۔ دیا اس کا نام تھا اور سا ترک میں اسٹور کو کہتے ہیں۔ وہ دونوں دیا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور وہ بناتی۔ وہ کچھ بھی ہوتا تھا مگر کھانا نہ ہوتا۔ ڈی جے: میں یہ تمہارے سر پر الٹ دوں گی۔ وہ جب بغیر بھنے ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی۔ اور پھر ترکی کے مسالے وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچے بھر کے سرخ مرچ ڈالتی تو بھی ذرا سا ذائقہ آتا۔ کھانے اس کے میں پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑے ہو جاتی، پھر پھٹ کر باہر چہرے نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا ٹی بی۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جے روز صبح یہی عمل دہراتی۔ اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی زا لیل۔ وہ لڑکا جواباً چلاتا دا دی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی۔ یوں اس کی اور اس کے دیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی۔ گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی، البتہ موبائل کے رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے بعد 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔ وہ ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹر فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی تھی۔ تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اس بدصورت موٹے پھدے فون کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پہ اس نے اپنی پاکستانی سم لگا دی تھی۔ وہ رومنگ پر ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اب اس کا اور ڈی جے کی مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا اور وہ ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی کھانا کھا رہی تھیں۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اس لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا۔ ہر سو زد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں دو لمبی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دفعتاً پلیٹ ساتھ رکھا۔ حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھتا تایا فرقان ہوم کالنگ، تایا فرقان ہوم کالنگ۔ تب تک کے لیے دوستو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگلا پارٹ اگلی ویڈیو میں، یہ والا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔